سے 5 سال پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں پیزا ڈیلیور کیا کرتا تھا۔ میری شفٹ ختم ہو گئی تھی۔ میرے مینیجر نے مجھ سے کہا کہ ایک ارجنٹ ڈیلیوری آئی ہے، کیا تم ڈیلیوری کرو گے جا کے؟ میں نے کہا کہ نہیں، رات بہت ہو چکی ہے۔ تب میرے مینیجر نے کہا کہ یہ ارجنٹ ڈیلیوری ہے اور اس پر $26 ٹپ بھی ہے۔ $26 سن کے تو جیسے میں خوش ہو گیا، کیونکہ میرے حالات بہت تنگ تھے۔ میں نے وقت کو نظر انداز کرتے ہوئے پیزا اٹھایا اور دیے گئے پتے پر چلنے لگا۔ تقریباً 9:30 کا وقت تھا۔ مجھے 1 گھنٹہ لگا۔ بہت ہی خوفناک راستہ تھا۔ جب میں اس منزل پر پہنچ گیا تو میں نے دوبارہ سے ایڈریس کنفرم کیا۔ 13 فلور پر مجھے پیزا ڈیلیور کرنا تھا۔ میں لفٹ میں گیا، 13 فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل سنسان ہوا ہوا ہے سب کچھ، اور دور دور فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، مجھے انتہائی سردی لگ رہی تھی۔ ایک روم نمبر تلاش کرنے لگا۔ روم نمبر بھی 13 ہی تھا۔ 13 سے پہلے روم نمبر 10 پڑا، جو کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے بہت عجیب سی گرم ہوا آ رہی تھی، جو کہ مجھے بہت سکون دے رہی تھی، کیونکہ سردیوں کے دن تھے۔ میں تھوڑا اور اس کے قریب گیا تو بہت سکون ملا، کیونکہ جیسا جیسا قریب جاتا ویسے ویسے گرمی بڑھتی جاتی۔ بہرحال میں اپنے دیے گئے پتے پر اس کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ دروازہ تو نہیں کھلا۔ میں نے خود سے کوشش کی کہ میں کھولوں۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو دروازہ فوراً سے کھل گیا۔ اس کمرے میں سے بھی مجھے ویسے ہی گرم ہوا محسوس ہوئی۔ میں نے آواز دی، لیکن کسی نے آواز نہ دی مجھے پلٹ کر۔ میں نے سوچا میں خود ہی اندر چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اندر گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 سفید پوش انسان، یا کہہ لیں کہ روح ہے، مجھے اٹھتی ہوئی نظر آئیں، شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، اور ان کے منہ پر علامتی نشان بنا ہوا تھا۔ بس میں وہیں ساکت رہ گیا اور پیزا میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ میں اس صدمے سے باہر نہ نکلا تھا کہ میں ہلکے ہلکے پیچھے جانے لگا۔ تو پیچھے مڑتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے 100 سے زیادہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو گیا، میں نے ادھر ادھر نظر جیسے ہی دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فلیٹ ایک ریگستان میں بدل چکا ہے۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ میں آہستہ آہستہ سے بھاگنے لگا۔ جتنی تیز تیز بھاگتا جاتا، وہ لوگ میرا پیچھا کرتے جاتے۔ میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور بالآخر لفٹ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہونے والا تھا، وہ بس قریب ہی آنے والے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور میں گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا کر گراؤنڈ فلور پر پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران کہ 11:30 بجے تو میں اوپر گیا تھا 13 فلور پر پیزا ڈیلیور کرنے، اور جب نیچے آیا ہوں تو صبح کے 11:30 بج رہے ہیں۔ میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو موبائل پہ لاتعداد مس کالز، لاتعداد میسیجز، فیس بک پر بھی مجھے پولیس اسٹیشن سے بھی کال آئی کہ آپ جہاں بھی ہو ہمیں آ کے خبر کرو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فی الحال میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور میں نے اس کو اپنی لوکیشن بتائی کہ مجھے یہاں سے آ کے لے جاؤ، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میرا دوست مجھے سب سے پہلے تو پولیس اسٹیشن لے کر گیا اور وہاں میری رپورٹ لکھوائی کے بعد میرے سارے دوست مجھے گھر لے گئے۔ میرے گھر والے دیکھ کر مجھے اتنا پریشان، میں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ ہر کوئی مجھ سے سوال جواب پوچھنے لگا کہ تم پوری رات تھے کہاں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان لوگوں کو کس طرح سے بتاؤں۔ پہلے تو میں نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ اتنا کیوں پریشان ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار کر آیا ہوں۔ تب میرے گھر والوں نے بتایا کہ ہم اتنا پریشان نہیں ہوتے، لیکن تم کل رات سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہی نہیں ہو، نہ تمہارا واٹس ایپ، نہ تمہاری فیس بک، ہر چیز سے تم آف لائن تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سے کانٹیکٹ کس طرح کریں۔ تمہاری سم بھی آف جا رہی تھی، سمجھو تم سوشل میڈیا سے بالکل ہی غائب ہو گئے تھے۔ اب میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے،
میرے گھر والوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میری حالت بگڑنے لگ گئی تھی، مجھے بخار ہونے لگ گیا، مجھے ڈاکٹر کے پاس دکھایا گیا، ساری رپورٹس میری کلیئر آ رہی تھی، پھر مجھے روحانی علاج بھی کرایا گیا میرا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ تم نے جو واقعہ بتایا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک ہمارے کالج کے لڑکی کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ ایک لبنانی حکیم کو جانتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ میرا دوست مجھے اس لبنانی حکیم کے پاس لے کر گیا۔ حکیم کو ہم نے کچھ نہ بھی بتایا، اس سے پہلے ہی اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ میرے دوست یہ سب دیکھ کر حیران کہ ہم نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا، تو اس نے یہ سب کیسے بتا دیا۔ بہرحال اس حکیم نے کہا کہ تم موت کے منہ سے واپس آئے ہو، تمہیں اس کام کے لیے چنا گیا تھا۔ میں حیران کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا کہ مجھے ہی اس کام کے لیے چنا گیا۔ حکیم نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کچھ نہ پوچھنا، لیکن انسانی فطرت ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر مجھے تو بتائیں یہ سب کیوں ہوا۔ تب اس لبنانی حکیم نے تھوڑا بہت بتایا کہ اس رات پورنما کی رات تھی، جس دن چاند پورا ہوتا ہے۔ دجال کے سپاہی بلی چڑھانی تھی انہیں، اور انہوں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا تھا، تمہاری بلی چڑھائی جانے والی تھی، اور پھر وہ لوگ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ کافی دن بعد میرے دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پہ جا کے دیکھنا تو چاہیے جہاں تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بہت منع کیا، لیکن کچھ دن بعد 4 سے 5 دوست مل کر اسی جگہ پر گئے، کیونکہ میرے دوست پریشان تھے کہ آج تک وہاں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملا، نہ ہی وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، کیونکہ وہ تو بہت رونق والی جگہ ہے۔ بہرحال میرے دوست اس بلڈنگ کی طرف گئے اور وہاں لفٹ میں 13 نمبر کا فلور کا بٹن ڈھونڈنے لگے۔ حیران ہو گئے کہ وہاں تو 13 فلور ہے ہی نہیں، وہ بلڈنگ تو خود 12 مرلے کی ہے۔ وہ 12 مرلے پر بھی گئے تو 12 مرلے پر تو کوئی فلیٹ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک چھت ہے۔ میرے یہ دوست دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا۔ اس کے بعد میرا وہاں سے دل ہی ہٹ گیا، اس کے بعد میں کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، چاہے آپ لوگ یقین کریں نہ کریں، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہے۔